پھر سے دیکھتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل میں سے، کیونکہ آج ہیلنگ سیشن اور ہیلنگ سے ہی متعلق ہم بات کر رہا ہوں، اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس پر بات کریں. یوحنا کی انجیل اس کے نام باب میں سے اس کے ہم پہلی 15 آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 15 آیات، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا، شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. یہ کہہ کر مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شلو، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دو لے. پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں. پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب دیا، اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوک میں جا کر دھو لے. بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا. انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا. لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا. پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں. کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص بڑی کی بات. یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگائی. اسے کہا، جا شلو، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، جا شلو کے حوض میں دو لے. بس اس نے جا کر دھویا اور وہ بینا ہو کر واپس آئے. میرے عزیزوں، ایک شخص جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ مٹی سانی، اور وہ آنکھوں پہ لگاتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، جا شلوک میں جا. وہ شخص گیا، وہ اندھا ہے. اندھے کے لیے شلوک میں جانا انتہائی ڈیفیکلٹ ہے، نظر نہیں آتا، مگر وہ پھر بھی یسوع کے جب منہ سے نکلے ہوئے کلام کے وہ فالوور ہوا اور وہ جاتا ہے. جا کر شاید اس میں ٹٹولا ہوگا حوض، اور اس حوض میں اسے جا کے اپنی آنکھوں پر جس پر یسوع نے مٹی لگائی تھی اسے دھویا اور وہ بینا ہو گیا.
हालेलुया। सो बहुत खूबसूरत बात है, आज इन पर गौर करना है। यीशु मसीह ने आप सबको की ड्यूटी लगाई है, लेकिन हम शायद उस तौर पर अपनी ड्यूटी से नेग्लिजेंसी करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। शलोम का मैनी हमने बड़े गौर से सुन लिया, भेजा हुआ यीशु ने उसे भेजा है। किसने भेजा है? यीशु ने भेजा है। और यीशु कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का यानी मसीह दुनिया का हकीकी नूर है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये दावे वाली बात है। आम शख्स का किसी बात पर दावा करना शायद नामुमकिन होता है, लेकिन मैं जब शेर से कहता हूं वो खड़ा हो जाए जरा अपने कदम। आपके हाथ में क्या है? आपकी जेब में कुछ पैसे हैं? पर बटवा की चीज वायरट थोड़े कोल कटो हाँ भला बात। अब आप इन दोनों चीजों पे दावा कर सकते हैं कि मेरे एक हाथ में वॉलेट है और एक हाथ में मोबाइल है, और फिर आप इसे दिखा सकते हैं लोगों को कि ये देखिए जी मैं दावा करता हूं ये दोनों चीजें मेरे पास है। यीशु कहते हैं मैं दुनिया का हकीकी नूर हूं। ये दावे की बात है। ये किसकी बात है? थैंक यू। ये दावे की बात है। मसीह के बहुत से दावों में से एक और बड़ा दावा हम देखेंगे। यूं समझिए कि बाइबल के मुताबिक कहीं एक तकरीब हो रही है, जमीनी रोशनियों की यह तकरीब है। वहां एक ऐसा मौजज़ा हुआ मेरे अजीजों जो नामुमकिन। यीशु एक जन्म के अंदर को हमने कलाम में से सुना, उसे आंखें मिली और उसके लिए नहायत ही ये एक अजीब बात है। वो जन्म का अंधा, पैदाइशी अंधा है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई उसकी आंखें खोल सके। इसलिए मैंने कहा कि एक नहायत अजीब वाकया हुआ दुनिया के अंदर, और एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कह रहा है और साबित भी कर रहा है, वो कह भी रहा है और साबित भी कर रहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। सो मेरे अजीजों, बहुत से लोग दावे दुनिया के अंदर करते हैं। दावा मैंने इसलिए कहा, मैंने जब शेख हासिए को अपने कदमों पर खड़ा हो और उसने आपको दो चीजें दिखाएंगे वाकई उसके पास है, और वो दावे से कहता कि ये मेरे पास है। लेकिन यीशु मसीह का दावा बड़ा डिफरेंट, अजीब किस्म का दावा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। और भी दुनिया के बादशाह है, उन्होंने भी दावे किए। अराम का मैं जिक्र करूंगा, उनका मजहब ज़रतश्त है। उनके बानी ये दावा करते हैं, लेकिन बहुत दफा वो दावा तो करते हैं मगर वो अपने दावे को साबित नहीं कर सकते। चीन ने भी इसी तरह का दावा किया है, मगर वो भी अपने दावे को साबित नहीं कर सकता। लेकिन एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है मेरे अजीजों, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो दावा भी करता है और साबित भी करता है। हालेलुया।
اس نے جنم کے اندر کی آنکھیں کھولی ہے. How it is possible کہ ایک شخص جو جنم کا اندھا ہے وہ آنکھیں اس کی کھل جائے؟ Never. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم انبیاء کے سیکھوں کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک شخص جس کا نام دانیال ہے. اس کی کتاب کے لکھی ہوئی کتابوں کے کتاب کے اندر میں بہت ساری باتوں کا ذکر ملتا ہے. میں نے روشنیوں کی تقریب کا ایک ذکر کیا. آپ کو یہ واقعہ وہاں مل سکتا ہے کہ روشنیوں کی یہ تقریب جسے روشنیوں کی عید کہا گیا اس کے اندر دانیال پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ پیشن گوئی کرتا ہے ملک شام کے حاکم میں اعلیٰ کے بارے میں. میرے عزیزوں حاکم اعلیٰ کا نام جو ہے وہ اینٹی آکس ہے اور اس کا لقب جو ہے وہ افنی ہے. جس کے معنی شاندار ظہور کے ہیں. مگر اس حاکم اعلیٰ کا دور یہودی قوم کے لیے سیاہ ترین دور کہلاتا ہے. اور واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ کیونکہ اس لیے یہ سیاہ ترین دور ہے کیونکہ اس بادشاہ کے دور میں 40,000 یہودیوں کو 3 دن کے اندر اندر قتل کیا گیا. یہ ہسٹورک باتیں ہیں. اور کم و بیش اتنے ہی لوگوں کو بادشاہ نے اسیر کر لیا. چوتھے دن ایک ایسا زبردست اس بادشاہ نے کھیل کھیلا کہ اس نے ہائیکل کے اندر گھس کر پاک ترین مکان کی بے حرمتی کی اور ہائیکل کے اندر اپنے دیوتا کا بت اس نے نصب کیا اور ہائیکل میں سور کے گوشت کی قربانی چڑھا دی. کیا یہودی قوم کا خدا ایسا دیکھنا پسند کرتا ہے؟ لیکن نہیں. خدا اپنے نام کی میرے عزیزوں غیرت رکھتا ہے. خدا نے ایک شخص کو تیار کیا اور اپنی غیرت کا جوش اس کے دل کے اندر ڈالا جس کا نام متیا ہے، جسے متیاس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہودی قوم کا یہ بزرگ ہے. اس نے اس ناپاک حرکت کے خلاف اور اس بادشاہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور بہت سے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہے وہ غلط ہے. مگر افسوس وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا. پھر اس نے ایک نصیحت کی اپنے بچوں کو. اس نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کی کہ وہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں. انہوں نے اس کام کو جاری و ساری رکھا اور 2 ہی سال جب گزرے انہیں اپنے باپ کے شروع کردہ کاموں کا پھل یعنی ثمر انہیں نظر آنا شروع ہوا. اور متیا کا ایک تیسرا بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس نے مسلسل لڑائیاں لڑ کر آخرکار خدا کے شہر جس کا نام یروشلم ہے اسے آزاد کرا دیا. ہاللیلویہ. پھر لوگوں نے اسے مکابی کا خطاب دیا اور مکابی کا مطلب ہے ہتھوڑا. یہ میں نے تھوڑی سی ہسٹوریکل باتیں آپ کو بتائیں گی تاکہ ایک اچھی بیس فاؤنڈیشن قائم ہو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزوں، شریعت کے مطابق ہائیکل کو پاک کیا گیا، برتنوں کو بھی، اور ہائیکل میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء اثر نو ترتیب دیا گیا دوبارہ. اور اس کام کے لیے تقریباً 80 دن لگے. یہ روشنیوں کے شہر کی عید، روشنیوں کی عید کے بارے میں اپنے اس ورڈ کی طرف جا رہا ہوں. دنوں کے شمار کے مطابق وہ روزانہ ایک مشرق کو روشن کیا کرتے تھے
اور جب پورے 80 دن ہو گئے تو 80 مسلیں جو تھی وہ روشن ہوئی. اور جب لوگوں نے اتنی زیادہ روشنی کو دیکھا تو پھر ڈکلریشن کی کہ آج کے بعد ہم روشنیوں کی عید منائیں گے. ہاللیلویہ. اس لیے روشنیوں کی عید اس طرح مرتب ہوئی. میرے عزیزو، اس بادشاہ کا کارنامہ جو خدا کے لوگوں کے خلاف کھیلا گیا تھا، وہ ایک بادشاہ ہم دیکھتے ہیں ایسا بھی ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے. وہ تو زمینی بادشاہوں کے کارنامے ہیں، مگر اب ہم دیکھتے ہیں اس بادشاہ کے بارے میں جس کا نام یسوع المسیح ہے، جو جنم کی اندھے کی آنکھیں کھولتا ہے. اسی ہیکل کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے دروازے پر. جس ہیکل کو اس بادشاہ نے بنایا، ہم نے دیکھا کہ اسی طرح زمین کے بادشاہوں نے سے تباہ و برباد نہیں کیا، مگر جس نے یہ آنکھیں کھولی ہیں، اب ہم اس کے دعوے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو کیسے سچ ثابت کرتا ہے کہ میں دنیا کا حقیقی نور. سب سے پہلے یسوع نے بھی کوئی ایکشن کیا ہے. اس نے زمین پر تھوکا، مٹی سانی. وہ پہلے کام کر رہا ہے، پریکٹیکل کام ہو رہا ہے میرے عزیز. اور پھر جب اس نے سانی تو پھر اس جنم کے اندھے کی آنکھوں کے اوپر اس نے یہ وہ مٹی لگائی اور اسے کہا شلوک میں جا، ایکشن کر. اسی لیے کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک ہم ایکشن نہیں کرتے، خدا کے کلام کا ہتھوڑا بھی آپ کی زندگی کے اوپر کام نہیں کرے گا. آپ کو ایکشن کرنا ہے. کلام جو کہتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب وہ شلوک میں جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر وہاں پر اپنی آنکھیں دھوتا ہے، وہ بینا ہو جاتا ہے. یوں اس اندھے کی اندھیر دنیا میں، پہلے وہ اندھیر دنیا تھی اس کی، یوں اس اندھے کی اندھیر دنیا میں میرے عزیزو ایک حقیقی نور کی شمع روشن ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. مگر جب یہ شمع روشن ہوتی ہے تو بہت سے ایسے فقیر فریسی ہیں جو شرع کے عالم ہیں، جو شریعت سے واقف ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ربی کہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ سبت کے روز ایسا کام یسوع المسیح کرے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یسوع سبت کے روز زیادہ معجزے کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو اس کے لیے تکلیف ایک بات ہے. وہ اسے پریشان کرنا چاہتے ہیں. کوئی خداوند سے آ کے ایسے سوالات کرتا ہے. اگر فرض کیا کسی ماں باپ کے ہاں کوئی ایسا بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو دنیا کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسے سوالات کرنے کے تیرے ماں باپ کا گناہ. اسی طرح یسوع سے بھی پوچھا گیا کہ اس طرح اس کا پیدا ہونا کس کا گناہ سمجھا جائے، ماں باپ کا؟ مگر خدا نے ان کے ان سوالوں کی حیثیت کو میرے عزیزوں جھوٹ ثابت کیا. اور کہا کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس زمین پر ظاہر. ہاللیلویہ. مگر فریسیوں نے اس سندے پر یہ فتویٰ دیا کہ تو گناہوں میں پیدا ہوا. آبجیکشن پر آبجیکشن آتے ہیں. جب ہم حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے کہ حقیقی نور کون ہے تو پھر ہم آبجیکشن پر آبجیکشن کر سکتے اور کرتے ہیں. اور جیسے فریسیوں نے بھی اسی طرح کا کہا. آنکھوں کا اندھا پن مذہب کے ٹھیکیداروں کے نزدیک معاشرے کا ایک اصول تھا. عزیزو، جب کسی گناہگار کی ایمان کی نظر، جب کسی گناہگار کی
ایمان والی نظر المسیح پر پڑتی ہے تو پھر یقیناً جب وہ یسوع سے ملاقات ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کی کایا پڑ جاتی ہے. ہاللیلویہ. یسوع سے ملاقات ضروری ہے. یسوع کی نظر بہت ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کیا لکھا ہے بائبل؟ آپ سے جو دعا اس جگہ پر کی جائے گی اس وقت میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا کی جب آنکھیں آپ کے اوپر لگے گی تو حقیقت میں آپ کی بھی کایا پلٹ سکتی ہے. ہاللیلویہ. اس لیے پہلے تو اس کی آنکھوں میں اندھا پن تھا, اس لیے وہ بھیک مانگ رہا تھا. اندھے پن کے سبب سے کوئی کام کاج نہیں کر سکتا تھا, اس لیے وہ بھیک مانگ رہا تھا. اب تو وہ کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ہاللیلویہ. اور ان باتوں کو بیان کر رہا ہے جو اس وقت ہے کہ یہ وہی اندھا شخص ہے جو بھیک مانگتا اور کہتا تھا کہ میں وہی ہوں. وہ ڈکلیریشن کرتا ہے میں وہی ہوں جو بھیک مانگ رہا تھا. میرے عزیزو, اسی طرح ایک اور شخص ہے جس کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہوتی ہے. وہ یسوع کو تنگ کیا کرتا تھا, جس کا نام سول تھا. اور جب حقیقی نور کی کرن اس کی زندگی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. اس کی بھی کایا پلٹ گئی میرے عزیزو, اور وہ بھی پہلے جیسا شخص نہیں رہتا. یسوع کی نظر, یسوع کا نور اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیجیے. جب آپ اسے اڈاپٹ کریں گے تو آپ بھی دنیا کے نور بن جائیں گے. ہاللیلویہ. اسی طرح ہم ایک اور شخص ہے مقدس اگسٹین کے بارے میں. اس کی بڑی خدمات ہے میرے عزیزو. اسے ستایا گیا, اسے بہت ساری رسوائیوں کا سامنا کرنا تھا, مگر وہ ایمان میں ثابت قدم رہا. اور جب وہ بھی یسوع کو جان گیا تو وہ بھی نیا مخلوق بنا. نیا بہت ضروری ہے. نئی پیدائش کا ایکسپیرئنس نجات کا تجربہ اپنی لائف کے اندر ضرور کرتے رہا کرے. کیا آپ واقعی نجات یافتہ ہیں؟ ایکسپیرئنس کیا کرے. کیا میری لائف سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے؟ یسوع نجات دہندہ بن کر اس نے دوسروں کی لائف کے لیے کام کیا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی لائف کا ایکسپیرئنس کریں, تجربہ کریں. اگر آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کا اس نجات کے تجربے کا ایکسپیرئنس کریں. اور جو اس شخص نے بھی کیا ہے, اندھے شخص نے کیا, اور اندھے کی جب آنکھوں پر مٹی لگی تو وہ دیکھنے لگا, اور پھر اس نے امپلیمنٹ کیا جو اسے کلام اس کی زندگی کے اندر ہوا, وہ جا کر شلوک میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. پروس رسول دمشق کی راہ پر جس کا میں نے ذکر کیا ہے, تھا تو خدا نے اس کی لائف کے اندر ایک معجزہ کیا, اور پھر وہ معجزہ خدا کی قدرت اور اس کی الوہیت کی وہ گواہی بن گئی. ہاللیلویہ. وہ بتانا شروع ہو گیا کہ یسوع ہی قدرت والا ہے اور یسوع ہی الوہیت سے بنا ہوا ہے. وہ اس کی لائف کا ایکسپیرئنس ہو گیا, اور اس نے ایسے ایکسپیرئنس کیے اپنی لائف کے اندر. اس لیے میرے عزیزو موسیٰ کی بات کرتا ہوں. موسیٰ بول نہیں سکتا, تو ڈھیلا ہے, ذرا نکرت ہے اس کے گلے میں, بولنے زبان پہ سمجھانا ذرا مشکل ہے اس کے لیے. تو خدا جب اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ جا فرعون کے پاس جا, تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا جا کے وہاں باپ. خدا اسے بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں میرے کہ جا کر تم نے کہنا ہے میں ہوں سو ہوں جس سے مجھے بھیجا ہے. اور پھر اس کے لیے ایک مددگار لاٹھی, اس کے لیے میرے عزیزو اس کا استعمال کرنا بھی خدا نے اسے سکھایا.
اور اس طرح وہ جان گیا کہ خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے اور ہم سے کام لینا چاہتا ہے. اپنی کالس کو ضرور چیک کیا کریں. آپ کے پاس کال ہوتی ہے, آپ سے چیک نہیں کرتے. اس اندھے شخص کی زندگی کے اندر بہت سارے شرعی مسئلے کھڑے کیے شریعت کے لحاظ سے, کیونکہ جس روز اسے شفا ملی تھی یقیناً ہم جانتے ہیں اور کلام کے اندر ہم نے سنا وہ سبت کا دیا, اور سبت کو شریعت کے مطابق جو نہیں مانتا اسے گناہ گار کہا جاتا. لیکن بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, یہودیوں نے اسی لیے یسوع کو کہا یہ تو سبت کو نہیں مانتا, مگر اندھے شخص کی دلیل ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ شخص اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا, وہ وعدہ کرتا ہے, وہ دعویٰ کر کے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو ایسا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا تھا میری زندگی میں. اس لیے یہ شخص جس کا نام یسوع المسیح ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, جب تک خدا کا سامنا نہ ہوتا تو یقیناً اندھے شخص کی زندگی جو عجیب تھی, جو تکلیف دہ تھی, جو مصیبتوں سے بھری تھی, واقعی میرے عزیزو اس کے لیے کتنا بڑا معجزہ ایک ناممکن تھا. خدا نے یہ کام سبت کے روز کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بار بار سبت کے دن ہی معجزوں کا ذکر ہمیں ملتا, مگر یہودی اس بات کو نہیں سمجھتے. خدا کا ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ مسیحوں پر خدا نے کہ روح قدس نے بہت سارے بھید واضح کرتے. اب ہم روح قدس کی ہدایت سے جب مانگتے ہیں, جب خدا ہمیں بتا یہ غیر مکاشفاتی بھید ہم پر ظاہر کر, تو خدا کا روح قدس ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. میرے نزدیک اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر 1 خروج اس کے 20 میں بات اس کی آیت میں لکھا ہے کہ تو سبت کا دن بات مانگنا, مگر یہودیوں نے سبت کی بھی بے حرمتی کی اور پاکیزگی, خدا کی پاکیزگی کا مذاق بنایا. وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آئینہ میں دیکھ کر سات سے سفید بال بھی اگر ہم سبت کے روز اکھاڑتے ہیں تو یہ سبت کا حکم ٹوٹ جاتا ہے. اتنا ڈیجیٹل ٹائم میں آپ آئینہ کے سامنے جائیں اور اپنے خاکہ کے سفید بال بھی سر سے نکالے کھینچے تو کہتے ہیں سبت ٹوٹ جاتا ہے. میرے عزیزوں, یقیناً اگر ہم کہیں کہ ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں تو یقیناً ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں, کیونکہ شریعت کے مالک نے جس کا نام یسوع المسیح ہے اسی نے تو انہیں شریعت دی, اسی نے انہیں شریعت دی, اور یقیناً شریعت کے احکام کو روح کی مدد کے بغیر نہیں ہم جان سکتے. وہی کاموں کی بدولت آج اگر ہم دیکھیں جو خدا یسوع مسیح کرتے ہیں تو یقیناً ہم سبت کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے پاک دن ہے. اس لیے خدا نے ہمارے لیے اس سبت کی پاکیزگی کو بحال رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے پاس آئیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی برکت کو حاصل کر سکیں. دوسری بات, سبت کے روز اس شخص کی آنکھیں جب کھلیں تو میں بتانا چاہتا ہوں اسے ہم سبت کی معراج کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس دن خدا کا زیادہ سے زیادہ اس کی ہائیکلوں میں کلام سنایا جاتا ہے, اور پھر اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے معجزات پوری دنیا کے اندر میں جہاں بھی اس کے نام کی عبادت کا اس وقت پرچار ہو رہا ہے, منادی ہو رہی ہے, وہاں خدا کے کلام کے وسیلہ سے معجزات ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. چند ہی لمحے
اتنا کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا اس اندھے شخص کی لائف کے اندر. اس نے بہت کچھ پا لیا, بہت کچھ اس نے حاصل کر لیا. مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرع کا عالم کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ربی کہتے ہیں, جو اونچی چیز پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, میرے عزیزوں, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان سے دور کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی خدا کے لوگوں سے بہت دور. اس لیے خدا نے یسوع المسیح پر ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے, جو کہتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں سے. آپ جو کچھ بھی ایمان کے ساتھ اسے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور دے گا. یسوع مسیح نے صرف اس کی جسمانی آنکھیں نہیں کھولی, اس کی صرف جسمانی آنکھیں ہی نہیں کھلی, بلکہ میرے عزیزوں میں بتاؤں اس کی روحانی آنکھیں بھی کھلی. ہاللیلویا. اس نے جب بڑی گواہی دی کہ اس کا نام یسوع المسیح ہے, ہاں اسی نے, حالانکہ وہ شرع کے جو عالم تھے, ربی سے تھے, انہوں نے گھیر لیا اس شخص کو, اسے کوسچن کیے, اس کے ماں باپ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے. اس نے سارا واقعہ انہیں بتایا, اسی لیے اس کی روحانی آنکھیں بھی کھل گئی. ہاللیلویا. اب ایسے لگتا ہے کہ پہلے آدم کی پیدائش پر, اگر میں کہوں کہ پہلا آدم, ہم سب جانتے ہیں کون سا ہے, آدم اور حوا کی بات کرنے لگا. کہیں نہ کہیں ضرور کوئی کمی رہ گئی. پہلے آدم کی پیدائش پر تھوڑی بہت کمی رہ گئی, اور اس گناہ کے سبب سے میرے عزیزوں لوگوں کی آنکھیں بند ہوئی. یہ اس کا اندھا پن جو تھا, یہ وہی مروسی گناہ جب چلتا آ رہا ہے نسل در نسل, اس کی وجہ سے خدا نے دوبارہ مٹی کو سانا, خدا نے مٹی سانی تھی, اور پہلے آدم کو خدا نے مٹی سانی اور اس کے نتنوں میں اپنا دم ڈھونڈا اور وہ پھر جیتی جان ہوا. مگر اس گناہ نے انسان کی زندگی کے اندر کمی کو, کمزوری کو, گناہ کو جنم دے. مگر اس دوسرے آدم نے کیا کیا, دوبارہ مٹی سانی ہے میرے عزیزوں سے. یسوع کو دوبارہ یہ کام کرنا پڑا تاکہ انسانوں کی زندگیوں سے روح کا اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. ہاللیلویا. دوبارہ ایکشن کیا, اور انسان حقیقی نور کو جب سمجھ لے گا تو میرے عزیزوں جان لیجیے اس کی زندگی کے اندر کبھی اندھیرا نہیں ملتا, اس کی کایا بن جائے گی, اور یہ کلام کی بات اس کی زندگی کے اندر پوری ہوگی جو بس سامنے آپ کی. ہاللیلویا. جو اس پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا, اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس روحانی بینائی سے محروم رہ جائے گا. ان کی عدالت ہوگی, ان کی عدالت ہوگی جو آج بھی اس کے کلام کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے, اس کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان نہیں لاتے, اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہم اس سزا سے بچ جائیں. عدالت ہوگی, سزا بھی ہوگی, مگر جو اس کے فرزند ہوں گے, جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. لوگوں کی روحانی آنکھوں کا کھلنا بے حد ضروری ہے. ہم شاید کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوں, لیکن دل کی آنکھیں جو ہے جب تک وہ نہیں کھلیں گی, انہیں بھی شوق میں جا کر ہمیں دھونا ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں. لیکن بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام اور یسوع کا لہو آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے. اسے اڈاپٹ کیجئے, اس کی پیروی کیجئے, کیونکہ جس کے پاس شلوک کا پیغام ہے, جس نے آج شلوک کا پیغام سنا جو بھیجا ہوا ہے,
میرے عزیزوں اسے ضرور وہاں تک جانا ہوگا. اور آج خدا کے بیٹے کا یہی پیغام ہے, کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کی بات پر فرما دیا ہے کہ اندھوں کو شلوہ کے پاس جانا ہے. یہ جسمانی آنکھیں تو ہمیں کھلی نظر آتی ہیں, اگر روحانی آنکھیں بند ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں شلوہ کے پاس جانا ہوگا, تاکہ جسمانی اور روحانی آنکھیں کھل جائیں. وقت ہے اور قول بھی ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اب دوبارہ مٹی کو نہیں ساننا. کسی انتظار میں نہ رہیے کہ دوبارہ یسوع مسیح آئے گا جب تو دوبارہ مٹی سانے گا. اب دوبارہ جب یسوع آئے گا تو یہ مٹی دوبارہ نہیں سانی جائے گی, بلکہ اب وہ گناہگاروں کو آج اس وقت موقع دے رہا ہے. میں نے کہا قول ہے, اپنی قول کو پہچانیے, اور وہ موقع دے رہا ہے. کیونکہ پہلے آدم نے گناہ کر کے خدا سے دوری اختیار کی, مگر دوسرے آدم نے, جس پر ہمارا سب کا ایمان ہے, اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہ پر, موت پر, قبر پر فتح پا کر ہم پر اپنا فضل جاری کر دیا. ہاللیلویا. یہ آپ کے لیے شادمانی ہے, یہ آپ کے لیے خوشی کا پیغام ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمیں شلوہ کی طرف بڑھنا ہے, تاکہ حقیقی نور جو دنیا میں آ چکا ہے, حقیقی نور دنیا میں آ چکا ہے, اور اب اس روشنی کو آپ لوگوں نے اسے عام کرنا ہے, اس کی روشنی, اس کے کلام کو. ایسا نہ ہو کہ یسوع آ جائے. میں نے بتایا ہے بہت سارے بادشاہوں نے دعویٰ کرنے کی کوشش کی, مگر اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکتے. یسوع اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے. اس نے مٹی سان کر سندیشک کو کہا جا سلوک میں جاتا رہ کے گول, اور وہ گیا. اس نے ایکٹ کیا. ایکٹ کرنا ہے, ہائیکل میں آنا ہے اور اپنی برکت کو لینا ہے. آمین. اور سبت کے دن کو پاک ماننا ہے. سبت کا دن برکت کا دن ہے, اور اگر ہم آج بھی اپنے گھروں میں آج کا دن گزارتے ہیں تو شاید ہم کسی I don't know what happened کہ کیا آپ کی مجبوری ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں خدا کے پاس آئیے. خدا آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ اگر وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں, تو اس نے وہ روشنی آپ کی قدر میں ڈال دیا. اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی دنیا کا. Praise the Lord. So God bless you all. اللہ آپ سب کو برکت دے. آمین.